کیا آپ یا آپ کی فیملی میں لوگ جو اکثر تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے جاننے والوں میں ایسا بچہ جس کے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ یہ مٹی کھاتا ہے، سیمنٹ کھاتا ہے، دیوار چاٹتا ہے اور اس کی بھوک بہت کم ہے، یہ کمزور ہے، اور ایسی اور بہت سی کامن شکایات جو ہم اکثر لوگوں میں سنتے ہیں؟ کسی کو اکثر ہیڈیک رہتا ہے، چکر آتے ہیں، تھوڑا سا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے، یہ سب علامات کیا ہیں اور کس وجہ سے ہیں؟ اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از انیمیا، خون کی کمی۔ خون کی کمی ہم کہتے ہیں ایسے شخص، ایسے میل میں جس میں 13 گرام پر ڈیسی لیٹر سے ایچ بی کم ہو، اور خواتین جن میں 12 گرام پر ڈیسی لیٹر، اور ایک نئی ویلیو، نئی ڈبلیو ایچ او سٹینڈرڈ کے مطابق 11 گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ خون کی کمی یا انیمیا کا شکار ہے۔ اب انیمیا کی جو سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو بتاتا جائیں کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ انیمیا، خون کی کمی سے کیوں اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس پورے جسم پر ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ ہمارے جسم کے ہر سیل کو، ہر خلیے کو انرجی کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے جو ہم ہوا سے لیتے ہیں۔ اب آکسیجن کو ہر سیل تک پہنچانا یہ ہیموگلوبن کی ذمہ داری۔ ہیموگلوبن ایچ بی آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور اس کو ہر سیل تک ہمارے انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب جن شخص میں ایچ بی کی کمی ہوگی، خون کی کمی ہوگی، ان کو ملٹیپل سمٹمز آئیں گے اور ان کی روٹین لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی۔ وہ سمٹمز کیا ہیں، وہ علامات کیا ہیں؟ اگر ایکیوٹ سمٹم ہو، ایکیوٹ بہت سویئر انیمیا ہو، جس کو فار ایگزامپل بڑا سویئر اچانک بلڈ لاس ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے اچانک اس کا ایچ بی کافی لو ہو، تو اس میں آپ کو جو ہے ٹیکی کارڈیا، دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوگی، ہارٹ ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہوگا، بریتھ لیسنس ہوگی، سانس بہت زیادہ پھولے گا، اس کا کچھ قدم چلنے سے سانس پھول جائے گا، اور لائٹ ہیڈڈنس، اور لائٹ ہیڈڈنس مطلب وہ فینٹ ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے بالکل اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اور اگر اس کو کرونک انیمیا چل رہا ہے تو وہ شخص اکثر فٹیگ، تھکاوٹ کا شکار رہے گا، ویک رہے گا، اس کی جو ہے اس کو اکثر ہیڈک رہے گی، چکر اس کو آ سکتے ہیں، ورٹائگو رہے گا اس کو، اور اس کے علاوہ اس کو اپنی کولڈ سینسٹیویٹی اس کی بڑھ جائے گی، اس کو ٹھنڈ روٹین سے زیادہ لگے گی۔ لیکن اگر آئرن کی وجہ سے اس کو کمی ہے، انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، تو اس کو اگر بہت سویئر کمی ہے، 9 سے نیچے اس کی ایچ بی ہے، تو اس کو پیکا ہم کہتے ہیں کہ کمپلسیو ایٹنگ آف نان فوڈ آئٹمز، یعنی اس کو ایسی چیزیں کھانے کا دل کرے گا جو کھانے کے لیے نہیں بنی۔ اکثر بچوں میں جن میں خون کی کمی ہو، انیمیا ہو، ان میں یہ پیکا ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پینٹ کھاتے ہیں، سیمنٹ کھاتے ہیں، دیوار چاٹتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو کہ کھانے والی نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو کیونکہ ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ ان کے کم ہو جاتے ہیں آئرن کی وجہ سے، تو ان کو یہ کمپلسیو ایٹنگ ہو جاتی ہے نان فوڈ آئٹمز کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر پیکوفیجیا جو ہے انہیں ہوتا ہے، یعنی کمپلسیو ایٹنگ آف آئس، برف کی طرف جو ہے ان کو کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے، اور ان کو جو ہے گلوسل پین بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، سلیوری فلو ان کا کم ہو جاتا ہے، تو یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو وٹامن B12 کی وجہ سے انیمیا یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو، تو اس میں نمنس جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سون ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اٹیکزیا، ان کے یعنی کہ چلنے پھرنے میں ان کو ان کی جو والنٹری کنٹرول ہے، مسل کنٹرول ان کا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے کہ انیمیا کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ انیمیا جو ہے خون کی کمی کو ہم جو موسٹ کامن ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ اکثر خواتین جو حمل میں خواتین ہوتی ہیں ان کو آئرن یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی جو وجوہات ہیں، اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ڈائٹری انٹیک کم ہے، اگر آپ آئرن کھا کم رہے ہیں جو آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے، تب بھی آپ کو اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کسی وجہ سے کوئی گیسٹرک ایشو ہے، آپ کا آئرن ایبزورب نہیں ہو رہا، ہضم نہیں ہو رہا، اس وجہ سے آپ کو اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کسی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، جیسے پریگنینسی میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تب بھی آپ کو اس کی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے۔ اور وٹامن B12 بھی اگر کوئی کم لیتا ہے یا اس کا ایبزورب نہیں ہو رہا، پھر اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی یا فولیٹ ڈیفیشنسی انیمیا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ڈیمانڈ بڑھ گئی، یا آپ لے کم رہے ہیں، فوڈ اپنی آپ کی فوڈ پراپر نہیں ہے، ڈائٹ پراپر نہیں ہے،
یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس میں آپ کے سیل بریک ہو رہے ہیں, ہیمولیٹک ہو رہی ہے, ہیمولائسس ہو رہی ہے, خون کے خلیے ٹوٹ رہے ہیں, ان میں بھی یہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے. یا کوئی ایسی ڈرگز لے رہے ہیں, فور ایگزامپل میتھوٹریکسیڈ آپ لے رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ آپ کو فولک ایسڈ کی وجہ سے ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی لوگوں کو کوئی کرونک ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایسی پرانی بیماری چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ان کے سیلز جو ہیں وہ ریڈ سیلز جو ہیں وہ بریک ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا بون میرو کی ورکنگ کم ہو جاتی ہے, ان کی سیل لائسس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی کم ہو جاتے ہیں. بوڑھے لوگوں میں بھی جو اوور ایج ہیں ان میں بھی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو ملٹیپل ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے انیمیا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور بچے جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان میں اکثر جو ہے ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے, یا تو آئرن ڈیفیشنسی ہوتا ہے یا پھر انہیں کوئی چین ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا جینیٹیکل ڈیزیز ہوتی ہے جس میں تھیلاسیمیا یا سکل سیل انیمیا شامل ہے, اور اسی طرح ہیمولیٹک انیمیا. تو یہ مختلف کائنڈ آف انیمیا ہیں اپنی ڈیزیز کے لحاظ سے, بیماری کے لحاظ سے. لیکن اگر ہم اس کو دوسری کلاسیفیکیشن کریں اس کی شکل کے لحاظ سے, جب انیمیا یا خون کی کمی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے سیل جو ہمارے خون کے خلیے ہیں ان کی شکل پہ بھی کچھ افیکٹ آتا ہے. وہ شکل پہ کیا افیکٹ آتا ہے کہ 3 طرح سے اس کی شکل ہو سکتی ہے. یا تو اس کے سیل جو ہیں وہ روٹین سے بڑے ہو جائیں گے, اگر خون کی کمی میں سیل روٹین سے بڑے ہو جائیں, جب اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں بڑے ہو جائیں تو ہم اسے کہیں گے میکروسیٹک انیمیا, اور اگر یہ روٹین سے چھوٹے ہو جائیں تو ہم اسے کہیں گے مائکروسیٹک انیمیا. اور تیسری ایک ہوتی ہے جس میں اس کی شیپ چینج نہیں ہوتی, ہم اسے نارموسیٹک انیمیا کہتے ہیں. میکروسیٹک انیمیا جو ہے یہ اکثر B12 اور فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, جبکہ مائکروسیٹک انیمیا یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور نارموسیٹک جو ہے آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس کا جو ڈائگنوسس ہے آپ اس کو کیسے تشخیص کریں گے کہ یہ کون سی قسم ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کا سی بی سی ڈیوائز کریں گے. سی بی سی مطلب کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں گے. اگر اس میں ایچ بی کم ہے, لیول کم ہے, تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اس کو انیمیا ہے, اس کو خون کی کمی ہے. اس کے بعد آپ اس کی انڈیسس کروائیں گے. انڈیسس کہتے ہیں کہ آپ اس کی مورفولوجی کروائیں گے, اس کی شکل چیک کریں گے کہ یہ مائکروسیٹک ہے کہ میکروسیٹک ہے, مائکروسیٹک ہے یا نارموسیٹک ہے. اس کے بعد اگر یہ آپ آئرن کی طرف جائیں گے تو آپ آئرن کا سیرم فیریٹین لیول کروائیں گے یا ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی کروائیں گے. اگر سیرم فیریٹین لیول کم ہے اور ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی بڑی ہوئی تو اس کا مطلب اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس مریض کا آپ اگر یہ نہیں ہے, اس کو میکروسیٹک ہے, تو آپ B12 اور فولک ایسڈ لیول کروائیں گے. اور کرونک ڈیزیز میں آپ اس کا دوبارہ سیرم فیریٹین نارمل رہے گا اور اس کا جو ہے وہ ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی یہ کم ہو جائے گی.